بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 15۔ درس نمبر 15 میں بیٹا الگ سے کوئی شاید لفظ استعمال ہو، ورنہ زیادہ تر وہی الفاظ استعمال ہوں گے جو الفاظ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو دھیان اس چیز پر خاص کر دینا ہے کہ ہم الفاظ تو پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپسی گفتگو بول چال درس نمبر 15 میں دکھائی جا رہی ہے، انہی الفاظ کو استعمال کر کے جو الفاظ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا مجید۔ السلام کا معنی جیسے ہم اردو میں بھی سلام ہی بولتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں نا، یہ در حقیقت ایک دوسرے کو جو سلام کیا جاتا ہے نا، یہ در حقیقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی اور سکون، امن و شانتی کی دعا دیتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے جب مل رہا ہے تو ایک دوسرے کو امن و سلامتی کا پیغام دے رہا ہے اور امن و سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یہی خوبی ہے اسلام کی۔ السلام کا معنی ہوتا ہے بیٹا سلامتی، معنی ہوتا ہے سلامتی۔ علی آپ پڑھ چکے ہیں پر کے معنی میں، علیکا، تو علی میں دیکھو یا ہوتی ہے نا، علی جب آپ لکھتے ہیں تو یا لکھی جاتی ہے ساتھ میں، لیکن جب یہ علی کسی ضمیر پر داخل ہو جاتا ہے، ضمیر متصل پر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یا ساکن کی صورت میں لکھی جاتی ہے، علی۔ السلام علیکا، تو کا معنی تو یا تجھ پر، تو علیکا کا معنی ہوا تجھ پر۔ یا مجید، یا بیٹا یہ ندا کے لیے، ندا کا مطلب پکارنے کے لیے۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں اے فلاں، تو اے جو لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، اسی کے لیے عربی میں لفظ یا آتا ہے پکارنے کے لیے۔ اے فلاں، اے مجید، اے زید، اے ناصر۔ اب عربی میں کیا کہیں گے؟ یا ناصر، یا زید، یا فلاں، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر مجید نام ہے۔ السلام علیک یا مجید، تو یہ تو سلام ہو گیا، اے مجید تجھ پر سلامتی ہو۔ وعلیک السلام یا حمید، حمید بھی نام ہے۔ وعلیک السلام، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اے حمید، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ من این انت، انا من المدرستی، من کا معنی سے آپ نے پڑھا ہے، اور اینا کا معنی کہاں، تو من اینا کا معنی ہوا کہاں سے، انتا آپ، من اینا انتا آپ کہاں سے۔ در حقیقت یہاں پر پورا جملہ ہوتا ہے من اینا انتا اتیتا، آپ کہاں سے آئے ہیں، ہے نا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اردو میں بھی تو ہم بولتے ہیں، اردو میں کبھی بولنا چاہتے تو کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور کبھی کبھی بول دیتے ہیں اردو میں آپ کہاں سے، ایسے وقت میں کہاں سے، تو کہاں سے بول دیتے ہیں، لیکن مراد وہی ہوتی ہے کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ایسے عربی میں بھی حذف کر کے صرف اتنا کہہ دیتے من این انت، آپ کہاں سے۔ جواب ہے انا من المدرستی، میں مدرسے سے ہوں۔ مدرسہ بیٹا وہ لفظ ہوتا ہے دال کے سکون کے ساتھ، مدرسہ، لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں مدرسہ، مدرسہ بولتے ہیں، مدرسہ لفظ نہیں ہوتا ہے عربی زبان میں، دال کے سکون کے ساتھ لفظ ہوتا ہے مدرسہ۔ مدرسہ کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے۔ درسہ یا دروسو کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور اسی سے اس میں ظرف یعنی وہ جگہ جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے اس کو ہم عربی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جیسے انگلش میں ہم جسے اسکول کہتے ہیں، ہندی میں جسے ودیالے کہتے ہیں، ویسے ہی
عربی میں پڑھنے کی جگہ کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پر خاص اس پڑھنے کی جگہ کو مدرسہ ہمارے ماحول میں بولا جانے لگا ہے جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے، ورنہ تو لفظ کے اعتبار سے مدرسہ پڑھنے کی جگہ، پڑھائی کی جگہ کو بولتے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو یا کیسی بھی تعلیم ہو۔ عربی زبان میں لفظ مدرسہ پڑھنے کی چھوٹی جگہ جو ہوتی ہیں ان کو مدرسہ کہتے ہیں، اور جو ابتدائی تعلیم جن بچوں کی ہوتی ہے، جیسے جس جگہ پر ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، قاعدہ بغدادی اور یسرنا القرآن اور پارا، مطلب ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے نا، اس کو عربی زبان میں بیٹا مکتب کہتے ہیں۔ ایسے ہی پھر تھوڑی سی اوپر جب تعلیم ہوتی ہے تو اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ پھر ہائر ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن جسے کہا جائے۔ اچھا، پوسٹ گریجویشن سے پہلے چونکہ سیکنڈری ہے نا، سینئر سیکنڈری ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ کلیہ آتا ہے۔ کلیہ کا معنی ہوتا ہے کالج، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی چاہے وہ گریجویشن ہو تب بھی کلیہ ہی کہیں گے، کلیہ کا معنی کالج ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں جامعہ۔ جامعہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بیٹا یونیورسٹی۔ اب آج کے زمانے میں تو ہمارے یہاں پر تو لوگوں نے ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ چھوٹا سا مدرسہ کھولا ہے، چھوٹا سا مدرسہ کیا کھولا، اس کو جامعہ نام رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کم علمی کی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ مدرسہ، جامعہ، کلیہ، ان کے درمیان فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ تھوڑا سا یہ فرق یاد رکھنا، مدرسہ ابتدائی تعلیم کی تعلیم جو ہوتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، پھر ہائر ایجوکیشن جو ہوتی ہے اسے کلیہ کہتے ہیں، اور پھر جس کو انگلش میں ہم کالج کہتے ہیں اسے عربی میں کلیتن کہتے ہیں، کلیہ، اور انگلش میں جسے ہم یونیورسٹی کہتے ہیں، ہندی میں وشو ودیالیہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں جامعہ کہتے ہیں۔ یہ دھیان میں رکھنا۔ انا من المدرستی، میں مدرسے سے، اے انا آت من المدرستی، وہ معنی وہی ہے کہ میں مدرسے سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے بولنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھیوں سے، لڑکے لڑکیوں سے، لڑکیوں سے اور لڑکے لڑکوں سے، اس طریقے سے آپس میں بولنے کی عادت ڈالیں۔ من این انت، آپ کہاں سے؟ انا من المدرستی، میں مدرسے سے۔ الی این، الی کا معنی تک لکھا آپ نے پڑھا ہے، اینا کا معنی کہاں، الی این کہاں تک۔ اردو میں بولتے ہیں نا، اردو میں کبھی بولتے ہیں کہاں، اردو میں تو کہاں تک بھی نہیں بولتے بلکہ بولتے ہیں کہاں۔ کوئی جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اشارہ کر کے اس سے بول دیتے کہاں، پوچھنا مقصد ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کہاں جا رہے ہو ویسے پوری عربی بنے گی الی این تقصد، آپ کہاں کا قصد کیے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن تقصد جو ہے وہ حذف کر دیتے، ختم کر دیتے، اور صرف اتنا ہی بول دیتی الی این، کہاں۔ الی البیت، گھر جا رہے ہیں، ہے نا۔ الی البیت گھر تک، یعنی گھر، صرف گھر بھی کہہ سکتے ہیں اور گھر تک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ما عندک، عندہ کا معنی پاس، کا معنی تیرا، عندک تیرے پاس، ما معنی کیا، ما عندک تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے۔ عندی کتاب، عندی میں جو یا ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے، تو معنی ہوگا عندی میرے پاس، کتاب کتاب ہے۔ ما عندک آپ کے پاس کیا ہے، عندی کتاب میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اذالک الکتاب لک، آ کا معنی کیا، جیسے حل کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے آ کا معنی بھی کیا ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، لکا لام لیے، کا تیرے لیے، لکا تیرے لیے،
تو چاہے تو ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں اذالک الکتاب لک، کیا وہ کتاب تمہارے لیے ہے؟ اور ہم اردو میں ایسے لیے تو نہیں بولتے ہیں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں اذالک الکتاب لک، کیا وہ کتاب آپ کی ہے؟ کیا وہ کتاب تیری ہے؟ اس طریقے سے ترجمہ اردو میں کرتے ہیں، لیے لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اردو میں ہم بولتے بھی نہیں ہیں کیا یہ آپ کا قلم ہے، یہ نہیں بولتے ہیں کیا یہ آپ کے لیے قلم ہے، حالانکہ عربی وہی بنائیں گے اھذا القلم لک، کیا یہ قلم تمہارے لیے ہے؟ ٹھیک ہے۔ نعم ذالک الکتاب لی، نعم کا معنی ہاں، ذالک الکتاب وہ کتاب، لی میرے لیے ہے، ہاں ذالک الکتاب لی وہ کتاب میری ہے، یہ ترجمہ کریں گے، لیے کا ترجمہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ متا امتحانو کا، امتحان کا معنی بیٹا آزمائش ہوتا ہے، امتحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، چونکہ امتحان جو ہوتا ہے ایگزام جسے ہم کہتے ہیں نا، اس میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بچے نے کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں پڑھا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اس لیے اس کو امتحان کہتے ہیں۔ متا امتحانو کا، آپ کا امتحان کب ہے؟ متا کا معنی کب، متا کا معنی کب، متا امتحانو کا آپ کا امتحان کب ہے؟ اہو قریب، معنی کیا، ہوا قریب وہ قریب ہے، تو دیکھو ہوا قریب، دیکھو ہوا مسند الیہ ہو گیا اور قریب مسند ہو گیا، اگر آ کو ہٹا دو تو صرف ترجمہ یہ ہوگا ہوا قریب وہ قریب ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مسند و مسند الیہ کا مجموعہ ہو گیا، لہذا اس کے بارے میں سوال ہوا تو آ لگا دیا، اور چاہتے ہم تو یہاں پر حل بھی لگا سکتے، حل ہوا قریب، کیا وہ قریب ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے؟ لا نہیں، امتحانی بعید جدا، بعید کا معنی دور، جدہ کا معنی آپ پڑھ چکے ہو بہت، نہیں میرا امتحان بہت دور ہے۔ اوالد کا ہا ہونا فی حیدرآباد، کیا آپ کے والد یہاں حیدرآباد میں ہیں؟ یہ ہا ہونا سے اشارہ حیدرآباد ہے نا، اب وہ تو آپ اگر جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کا نام لے سکتے ہیں، والدوں کا جیسے یہاں پر والدوں کا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انتا ہا ہونا، کیا آپ یہاں پر ہیں، انتا فی دہلی، کیا آپ دہلی میں ہیں، انتا فی بریلی، کیا آپ بریلی میں ہیں، انتا فی بہار، کیا آپ بہار میں ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ والدوں کا یہاں پر ہے تو ہر جگہ ہم والدوں کا ہی بولیں، کچھ بھی لفظ وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ انتا فی کلکتہ، کیا آپ کلکتہ میں ہیں، ٹھیک ہے، ہا ہونا کا معنی یہاں، ہا ہونا کا معنی یہاں، اور ہونا کا ایک لفظ آتا ہے بیٹا ہونا کا، ہا الف نون، وہ ہا نون الف ہونا، اور پھر اس کے آگے کا لگا دیتے ہیں، ہونا کا، ہونا کا معنی ہوتا ہے بیٹا وہاں، جیسے ہا ہونا کا معنی یہاں اور ہونا کا معنی وہاں۔ والد کا ہا ہونا، کیا آپ کے والد یہاں ہیں، فی حیدرآباد، ہا ہونا سے اشارہ حیدرآباد کی طرف، اس لیے اس کو بریکٹ میں کر دیا ہے۔ لا نہیں، ہوا فی بمبئی، ہوا کا معنی وہ، فی بمبئی بمبئی میں، ہوا فی بمبئی وہ بمبئی میں ہیں، وہ ہونا کا، دیکھو یہ آگے آ گیا نا ہونا کا، ہونا کا معنی وہاں، وہ ہونا کا لہو شغل، شغل کا معنی ہوتا ہے بیٹا کام، مشغولیت، ذمہ داری، یہ سب معنی ہوتے ہیں شغل کے۔ وہ ہونا کا لہو شغل، وہاں دیکھو لغوی معنی لہو کا معنی ہوا ان کے لیے، شغل کا معنی کام، وہ ہونا کا لہو شغل، وہاں ان کے لیے کام ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں نا، لیکن اردو میں ہم ایسے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے کام ہے، ایسے نہیں کہتے، بلکہ اردو میں کیا کہتے ہیں، وہاں ان کا کام ہے، صرف اتنا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والد کا ہا ہونا، کیا آپ کے والد یہاں ہیں، لا نہیں، ہوا فی بمبئی وہ بمبئی میں ہیں، وہ ہونا کا لہو شغل، اور وہاں ان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیٹا چند سوالات اور جوابات موجود ہیں، اسی کو انگلش میں کنورزیشن کہتے ہیں، آپسی بات چیت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، کنورزیشن، اور عربی میں
कन्वर्जेशन को अरबी में हिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? हिवार, बड़ी हा, वाव, अलिफ, रा, हिवार। हिवार का माना होता है बेटा आपसी गुफ्तगू, कन्वर्जेशन, ठीक है ना। एक और लफ्ज आता है अरबी जबान में, मुहादसा। क्या आता है अरबी जबान में लफ्ज? मुहादसा। मीम, बड़ी हा, अलिफ, मुहा, दाल, मुहादसा, सा, मुहादसा, और सा के आगे ताए मुदव्वरा गोल वाली ता जो लिखी होती है, मुहादसा, जो हा से बदल जाती है, ठीक है। तो मुहादसा का माना भी अरबी जबान में क्या होता है बेटा? आपसी बातचीत, गुफ्तगू, कन्वर्जेशन, ठीक है। तो ये यहां पर थोड़ा सा कन्वर्जेशन था, आपसी बातचीत थी। आप लोग इसी कन्वर्जेशन को देखकर, इसी बातचीत को देखकर, पढ़कर बार बार पढ़िए और इस तरह के अपने आप से जुमले तैयार करने की कोशिश करिए, है ना। जैसे अना मिनल मदरसा, इसने कह दिया मिन ऐना, ये तो आप ऐसे ही रखेंगे, जहां पर भी किसी से पूछेंगे मिन ऐना, आप कहां से, इला ऐना, आप कहां जा रहे हैं, है ना। अब जवाब में आप कोई ज़रूरी नहीं अना मिनल मदरसा ही कहें। अगर हम बाज़ार से आ रहे हैं तो हम कहेंगे अना मिनस सूक़, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। मैं मस्जिद से अगर आ रहा हूँ तो मैं कहूँगा अना मिनल मस्जिद, मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। मैं घर से आ रहा हूँ तो कहूँगा अना मिनल बैत, मैं घर से आ रहा हूँ। इला ऐना, आप कहाँ जा रहे हैं, तो जवाब में कोई ज़रूरी नहीं है कि इलल बैत ही कहें, बल्कि अगर हम बाज़ार जा रहे हैं तो कहेंगे इला सूक़, बाज़ार, है ना। इलल महफिल, जलसे में, है ना। इस तरीके से कुछ भी कह सकते। तो इन जुमलों को बार बार पढ़िए ताकि आपकी ज़बान पर ऐसे जुमले आएँ और इस तरह के आप दूसरे जुमले बना सकें। आगे बेटा चंद सवालात हैं, उन सवालात का जवाब बेटा आपको अरबी ही में देना है। ऐन सदीक़ुका, आपका दोस्त कहाँ है। अब मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त बरेली में है तो मैं सिर्फ इतना कह दूंगा सदीक़ी फ़ी बरेली, मेरा दोस्त बरेली में है। सदीक़ी फ़ी दहली, मेरा दोस्त दिल्ली में है। अब बच्चों ने, कुछ लोगों ने अरबी बना के भेजी ना, तो कहीं पर सवाल है, मिसाल के तौर पर मा दीनों का, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो जवाब में लिख दिया रब्बु का अल्लाह, तेरा रब अल्लाह है। अरे भैया वो आपसे सवाल कर रहा है मर रब्बु का, आपका रब कौन है, तो आपको जवाब में ये नहीं लिखना है रब्बु का अल्लाह, तुम्हारा रब अल्लाह, ये नहीं लिखना है। जवाब में लिखना है रब्बी अल्लाह, क्योंकि अब आप जवाब दे रहे हो तो आप अपने लिए रब्बी कहोगे ना, मेरा रब। ऐसे यहां पर ऐना सदीक़ों का, तुम्हारा दोस्त कहां है, तो आपके बारे में पूछा जा रहा है तो आप अपने बारे में बताएंगे, तो आप सदीक़ों का नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सदीक़ी फ़ी बरेली, सदीक़ी फ़ी दिल्ली, सदीक़ी फ़ी बम्बई, है ना। कैफा हुआ, वो कैसा है ना। तो जवाब में क्या कहेंगे, हुवा तय्यबुन, वो अच्छा है। अगर कोई बीमार है तो कह सकते हैं ना वो हुवा मरीज़ुन, वो बीमार है, ठीक है। इस तरीके से सारे सवालों के जवाब बेटा आपको देना है। ऐसी नीचे कुछ अरबी उर्दू दी गई है, उस उर्दू की भी आपको सही से अरबी बनाना है ध्यान से। मिसाल के तौर पर मेरा रब तेरा रब भी है, तो मेरा रब रब्बी, तेरा रब भी है, रब्बु का ऐज़न, भी का माना ऐज़न, रब्बी रब्बु का ऐज़न, मेरा रब तेरा रब भी है। तेरे पास क्या है ना, तो क्या कहेंगे मा इंदका, तेरे पास क्या है। मेरे पास उसका तोता है, उसका तोता, आपने पढ़ा है बबगाउहु, उसका तोता, ठीक है। उसके लिए क्या आती है हु, बबगाउहु, उसका तोता। अब होगा मेरे पास, मेरे पास की अरबी अभी आपने पढ़ी थी इंदा, और मेरे के लिए या लगाएंगे तो कहेंगे इंदी, मेरे पास। उसका तोता है बबगाउहु, इंदी बबगाउहु,
میرے پاس اس کا طوطا ہے. اس طریقے سے بیٹا آپ کو عربی بنانا ہے.